السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے دوستو، جیسا کہ محرم کا جو مہینہ گزشتہ 10 دنوں سے چلا آ رہا ہے اور اس میں خاص طور عاشورہ کا دن یعنی 10ویں محرم جو کہ کل گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس 10ویں محرم عاشورہ کا دن ہندوستان ہی نہیں بلکہ خاص کر جو بر صغیر اور عراق، ایران، ان تمام کنٹریز، ان تمام ممالک کے اندر کیسے کیسے خرافات، کیسے کیسے بدعات، رسومیات والے کام ہوئے، اور اس کا نقصان آخرت کے علاوہ دنیاوی طور پہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ خبر کہیں سے ملا کہ ہائی ٹینشن پہ یعنی جو بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں وہاں تازیہ لگنے سے، کرنٹ لگنے سے اتنے لوگوں کا موت ہوئی۔ کہیں یہ خبر شائع ہوئی، کہیں سے یہ خبر موصول ہوا کہ بھگدڑ میں اتنے لوگوں کی موت ہوئی، اور اس کے علاوہ اور کیا کیا خبریں سننے کو ملا۔ لیکن بات آج کی ویڈیو میں بات اس پر نہیں کرنی ہے کہ خرافات ہوئے ہیں تو صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ دوستو اس پر بات بالکل واضح ہے۔ جب یہ بات آتی ہے خرافات بدعات کی تو ہم سب بڑھ جاتے ہیں مسلک کے اعتبار سے کہ میں اس مسلک کے ماننے والا ہوں تو میں اس چیز کو فالو کروں گا، میں اس مسلک کے ماننے والا ہوں تو میں اس کی مخالفت کروں گا، اس لیے بات یہ نہیں کرنی۔ لیکن بات یہ کرنی ہے صریح طور پہ، واضح طور پہ کہ کیا شرک جیسا کوئی عمل اس محرم کے آڑ میں ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ دوستو یقیناً ایسے خبر شائع ہوئے، خبر ہمارے سامنے آئی جس کو دیکھ کر کسی بھی طرح سے بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ شرک ہے، شرک والا عمل ہے، جیسا کہ آپ یہاں اس کا فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت، اس کے تعلق سے بالکل واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بالکل قرآن مقدس میں بے شمار آیات، بے شمار مقامات کے اندر فرما دیا ہے کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، جیسا کہ میں نے تلاوت کی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لڑکو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شرک کرنے والوں کے تعلق سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ دوستو قرآن مقدس کے کئی مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحیمی کریمی کی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، اس کا معافی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ دوستو بات یہی کہنی ہے کہ اس محرم کے آڑ میں، تازیے کے آڑ میں اور حسینیت کے آڑ میں، شہادت امام حسن علیہ السلام سے ہمدردی کے آڑ میں یقیناً شرک جیسے عمل ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا اس کی طرف رجحان، لوگوں کا اس طرف ذہن اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ ہم اس کو نیکی کے کام سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے غمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز اور فوٹوز کے اندر کئی مقامات سے ایسے ویڈیوز آئے ہیں تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے تعزیہ والا عمل کیا، تعزیہ نکالا، تو یقیناً یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا فعل ہے کہ غیروں سے مشابہت ہوتا ہے، جیسا کہ غیر مذاہب کے ماننے والے ہیں اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ نکلتے ہیں، تو دوستو دونوں میں کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ دوستو یہی بات کرنی ہے کہ اس تعزیے کے آڑ میں اگر آپ اس جانب جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی عقل دوڑائیے کہ ایسے گناہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔